راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام ہے راہ زندگی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم اور آپ کو بہت بہت سلام عرض کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خدا تعالیٰ کا شکر کہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور بہت ہی اچھا لگا کہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے تاکہ ہم اور آپ مل کر پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو سن سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ پروگرام کو سنیں تو نہ صرف آپ محظوظ ہوں بلکہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے، بہت سی انفارمیشن، بہت سا نالج آپ حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ علم ایک خزانہ ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے بچپن ہی سے یہ ایک قول سنتے آئے ہیں اور یہ واقعی بالکل حقیقت ہے، لیکن یہ خزانہ مال و دولت، روپے پیسے کے خزانے سے بہت ہی منفرد اور یونیک ہے، اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنا ہی یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، یعنی بڑھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو سکھانے کے دوران بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو علم ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے اپنی پوری زندگی، اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنے کی خواہش ہمیں بہت کامیابی سے اپنے زندگی میں بڑھتے رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو چلیے پروگرام میں بھی آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو خدا کو جان گئے ہیں وہ محبت رکھتے ہیں، اور جو محبت نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو نہیں جان پائے، کیونکہ خدا تو محبت ہے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں، ضرور ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، یعنی وہ سلوک جو خدا تعالیٰ نے، ہمارے رحیم و مہربان خدا نے ہم سے کیا ہے، ہم پر واجب ہے کہ وہی ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی کریں۔ خدا محبت ہے، خدا نے ہم سے محبت کی، خدا تعالیٰ کا شکر ہو۔ ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے خدا سے بھی محبت رکھیں، اور واقعی جب خدا کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر ہم دوسروں سے بھی محبت رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرور ہے کہ پہلے خدا کی محبت ہمارے اندر ہو تو پھر ہی ہم دوسروں سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس خوبصورت پیغام کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ حمدیہ گیت، بہت ہی خوبصورت گیت ہے، مبارک ہیں جو پاک دل ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں اور اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ خدا بے گمان، کھلا ان پہ راز خدا بے گمان، انہی کے دلوں میں مسیح کا مقام۔ مبارک ہے
جو پاک دل ہے سدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا طالب ہے ہم میں خدا حضوری کے طالب ہے ہم میں خدا ملے کاش ہم کو تیری یہ عطا مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا انہیں کو میسر ہے دید خدا ہے دید خدا کہ دل پاک ہوں اور فروتن تمام بنے تاکہ لائق تیرے یہ مقام مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا انہیں کو میسر ہے دید خدا مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا. کلام خدا میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں. تو یقیناً جب ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمارا اخلاق، کردار، ہماری زندگی پاک ہوتی ہے تو پھر ہم خدا تعالیٰ کی حضوری کو اور زیادہ گہرے طور پر محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور نیکسٹ آپ کے بہت سے خطوط، آپ کے SMS ہمارے سامنے موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو پروگرام میں شامل کریں. تو آئیے مل کر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی، تو ہمیں خط لکھا ہے رائے ولایت احمد کھڑ ساکی آپ نے، اور آپ کے ساتھ ہیں ملک شاہ صاحب، حاجی محمد شفیق، ملک آصف، مہر محمد ایوب، سجاد حسین، خضر حیات سیال، رائے ندیم عباس، رائے فرزند علی اور سیال صاحب. آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا ریبا نعیم صاحبہ کی آواز میں، بہت ہی اچھا پروگرام تھا. میں پروگرام کو شوق سے سنتا ہوں. کافی دوست میرے ساتھ بیٹھے پروگرام سن رہے تھے تو شروع میں ان کی باتیں بہت اچھی لگیں. ڈرامہ چرا کے راہ وہ بھی بہت اچھا تھا اور میری طرف سے اتنا اچھا معیاری پروگرام پیش کرنے پر آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد اور محبت بھرا خلوص و سلام. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام ممبران کا جنہوں نے ہم تک اپنا فیڈ بیک پہنچایا. آپ پروگرام کو سنتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں اور پھر ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نوید احمد آپ نے صومالیہ افریقہ سے ہمیں یہ میسج بھیجا. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا. ڈرامہ چراغ راہ بھی معلومات سے بھرپور ہے اور اس میں بہت سی اچھی اچھی باتیں آپ نے پروگرام میں نشر کی. بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ نوید احمد آپ کا کہ آپ نے پروگرام کو سنا اور اسے پسند فرمایا. امجد خان آپ صدر ہیں بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر کے. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا اور آپ نے کہا کہ میری طرف سے پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو. بہت بہت شکریہ امجد خان آپ کا اور آپ کے سبھی کلب ممبران کا بھی. یہ ہمیں میسج بھیجا ہے اسد مراد آپ نے شہر تربت سے اور آپ کہتے ہیں کہ حسب معمول پروگرام کا آغاز کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے ہوا. بہت ہی اچھا تھا. SMS اور خطوط اور فیس بک کمنٹس بھی بہت ہی اچھے تھے. صحت کی بات کو ڈرامہ کی شکل میں سن کر بہت اچھا لگا.
तो बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपके भी फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनेंगे और हमें अपना फीडबैक देते रहेंगे। नवीद अहमद, आपने कहा कि प्रोग्राम को सुना, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, खासतौर पर ड्रामा आपने कहा कि बहुत खूब था। और हमें ये ख़त लिखा है, बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और तफसीली ख़त। ये हम तक पहुंचा है सयाल शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब ननकाना साहिब से, और लिखने वाले हैं मोहम्मद ज़ुबैर सयाल आप। और आपने कहा कि मैं आपकी मोहब्बत और खुलूस का कर्जदार हूँ, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और आपने कहा कि टी स्टॉल पर मास्टर जी और बग्गू की बातें तो हमारे माशरे की ज़बरदस्त तर्जुमानी करती हैं, जो कानों के ज़रिए दिल में उतरती हुई महसूस होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, इतने खूबसूरत ख़त के लिए और फीडबैक के लिए। और आपने कहा कि मेरी जानब से अब्दुल गफूर कैसर, सरवर बलोच और अब्दुल हमीद मजरू साहिबान को खुलूस भरा सलाम पेश कीजिएगा, और मिस्त्री इलमदीन राही की रहलत पर इजहार ताज़ियत भी आपने पेश किया है। तो मोहम्मद ज़ुबैर सयाल, आपका सलाम अब्दुल गफूर कैसर, सरवर बलोच और अब्दुल हमीद तक पहुंच चुका, और साथ ही साथ आपका ताज़ियती पैगाम भी यकीनन मिस्री इलमदीन राही के ख़ानदान तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सारे फीडबैक के लिए और इजहार अफसोस के लिए। मोहम्मद अकरम सयाल, आपने भी सियाल शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब ननकाना साहिब से हमें ख़त लिखा, और आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने खूबसूरत इंतखाब भेजा है, और आपने कहा है कि इसे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिए। जी, ये इंतखाब कुछ इस तरह से है, जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नुम में जा, तो दफ्तर से सीधा मैं घर आ गया हूँ। बहुत खूब मोहम्मद अकरम सयाल, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें अपने तहरीर के जरिए शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नवीद अहमद, आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। मेहर अब्दुल सत्तार, आपने भी कहा कि प्रोग्राम सुना, यशवा भाई की मेज़बानी में बहुत ही अच्छा लगा, सभी सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे थे, और प्रेजेंटर्स की जगह मेज़बान लफ्ज़ मुनासिब है, बाकी तो आपकी मर्जी है। जी ठीक है, बिल्कुल हम चलिए प्रेजेंटर की जगह मेज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया करेंगे। और मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल, आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, सभी सिलसिले बहुत अच्छे थे। अमजद खान, आपने भी कहा कि प्रोग्राम राह ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है, और इसके अलावा प्रिंस अफजल शाहीन, आपने भी कहा सुपर डुपर प्रोग्राम, और अजमल बशीर, आपने भी कहा लाजवाब प्रोग्राम। तो आप सबके खुतूत और मैसेजेस के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ड्रामा चिरागे राह, और ड्रामा चिरागे राह में आज हम सुनने वाले हैं हजरत नूह के हालात जिंदगी पर मबनी ड्रामे की दूसरी किस्त। आइए मिलकर सुनते हैं। अब्बा जी, हमें 7 दिन हो गए हैं कश्ती में दाखिल हुए, और हाँ बेटे, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। खुदा ने अभी तक तूफान नहीं भेजा, यही ना? अब्बा जी, सिम भाई ठीक ही तो कहते हैं, अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। सुनो सुनो, तुम्हारे अब्बा ठीक कहते थे। आओ बेटा, खिड़की के पास आओ, देखो देखो। ओ, आसमान पर तो काली घटाएं छा गई हैं। अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। अफसोस उन लोगों पर, उन्होंने खुदा की रहमत को हकीर जाना। ऐसे लगता है जैसे आसमान से किसी ने समुंदर उलट दिया हो। मेरे पास आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ मेरे पास। याफ्त बेटे, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? वो नीचे जानवरों को देखने गए हैं अम्मी। देखो देखो याफ्त, पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें। वो पानी कहाँ से आया है? वो देखो, जमीन फट गई है। अंदर से पानी के ऊंचे ऊंचे फुहारे फूट निकले हैं। अब्बा जी, आप भी आए आए, देखें, जमीन के अंदर से पानी के ऊंचे ऊंचे फुहारे फूट निकले हैं। बेटे, पानी ना सिर्फ आसमानों से बरस रहा है, जमीन से भी फट निकला है। यही खुदा का कहर शदीद है। अब्बा, लोग दौड़ रहे हैं अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों की तरफ, और बहुत से लोग हमारी तरफ भी। और लोगों के पीछे देखो, पानी कस्बा में दाखिल होने लगा है। कस्बा में? तो मेरे भाई सरताज। अम्मी, मामू भी लोगों के साथ भागे आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। नहीं सिम की माँ, वहीं जाकर बैठो। मेरे भाई, मेरे भाई।
عزیزو، دروازہ کھولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے تو خدا تعالیٰ نے خود باہر سے بند کیا ہے۔ سرتاج، میرے بھائیوں کو بچا لو، خدا کے لیے انہیں اندر آنے دو، بچا لو ان کو۔ نہیں بیگم، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور یوں پانی 40 دن رات برستا رہا، روئے زمین کے بلند سے بلند پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے اور ہر شے فنا ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ پانی کی سطح کم ہوتی گئی اور تقریباً 2 سال کے بعد کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹک گئی۔ سرتاج نو، ہاں سم کی ماں، ہم کب کشتی سے باہر نکلیں گے؟ اب تو کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہونے لگی ہیں، اور کشتی کو زمین پر لگے ہوئے دیر بھی تو کافی ہو گئی ہے ابا جی۔ میں جانتا ہوں بیٹے سم۔ تو پھر ابا جی، پچھلے ہفتے آپ نے کبوتری کو چھوڑا اور وہ اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لائی تھی، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ زمین پر درخت اور سبزیاں بھی اگائے ہیں۔ ہاں سرتاج نو، ہمیں اب تو نکلنا ہی چاہیے کشتی سے، کم از کم تازہ سبزیاں اور پھل تو ملیں گے ہمارے بچوں کو۔ اور ابا، آج جو کبوتری آپ نے چھوڑی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، دیکھیں رات ہو رہی ہے۔ یقیناً پانی بہت اتر چکا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے ابا کس بات کے انتظار میں ہیں، میں تو سمجھ نہیں سکتی۔ میری بہویں ہیں تو وہ بیچاری۔ بیگم، مجھے سب باتوں کا احساس ہے، میں اب انتظار کرتا ہوں کہ صرف خدا کے پیغام کا۔ جب تک وہ ہمیں باہر نکلنے کا حکم نہیں دیتا، ہمیں یہی رہنا ہے کشتی کے اندر۔ اب تم سب لوگ سو جاؤ، میں ذرا نیچے جانوروں کو دیکھا ہوں۔ سم ہام یافت میرے بیٹو، جی ابا جی۔ آؤ میرے پاس آؤ، دیکھو میں نے کھڑکی کھولی ہے باہر دیکھنے کے لیے۔ آؤ چلے، اور یافت ہم بھی دیکھیں۔ دیکھو نیچے وادی میں دور دور تک زمین خشک ہو چکی ہے۔ ابا جی، لگتا ہے ہماری کشتی کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکی ہوئی ہے اور طوفان کا پانی بھی اب نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی، اب تو یقیناً ہمیں کشتی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ماں، اب ہم کشتی سے باہر جا سکیں گے، زمین سوکھ گئی ہے۔ تیرا شکر ہو خدایا، ابا، تو نے ہم کو بچا لیا۔ ابا، میں جاؤں نیچے بڑا دروازہ کھولنے کے لیے؟ نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ کیوں ابا؟ سم بیٹا، اب بھی ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا ہے اور ایک بھی قدم اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھانا ہے۔ ابا، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے اور ہم کشتی سے باہر نکلیں؟ بیٹا، وہ جس نے ہماری جانیں بچائی ہیں اپنے وقت پر ضرور اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے گا۔ سمہام یافت، میرے قریب آؤ۔ سرتاج نو، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بیگم، آج سچ مچ خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کس لیے ابا جی؟ ہاں ابا جی، کیا بات ہے؟ بیٹا، آج خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سب کو لے کر کشتی سے باہر نکلوں۔ سچ ابا؟ تیرا شکر۔ ہاں، جانوروں اور پرندوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ زمین پر ان کی نسلیں بڑھیں۔ تو چلے نچلے حصے میں اور کھولیں دروازہ جو ہم نے کشتی کے پہلو میں بنایا تھا۔ ہاں بیٹا، آؤ ہم نیچے چلتے ہیں۔ اور ہاں سم بیٹے، تم ذرا بڑا ہتھوڑا ساتھ لے لو، شاید دروازہ سخت ہو چکا۔ ابا جی، آپ آئیں تو صحیح، ہتھوڑا نیچے ہی رکھا ہے، میں ابھی کل ہی نیچے چھوڑ کے آیا تھا۔
نہیں بیٹے، یہ دروازہ زور لگانے سے نہیں کھلے گا. میرے خیال میں بہت سخت ہو چکا ہے یہ. یافت، یہ میرا ہتھوڑا پکڑانا ذرا. یہ لے بھائی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا ہتھوڑے کے بغیر نہیں کھلے گا یہ. لاؤ دو ذرا. ہاں بیٹے، ابھی نہ کھولنا جانوروں کے پنجرے. سم بیٹے. جی ابا. اب ذرا نچلی طرف بھی لگانا ہتھوڑے کی ضربیں، بس کھلنے ہی والا ہے دروازہ. کھل گیا، دروازہ کھل گیا. ابا پہلے آپ زمین پر قدم رکھیں. بیٹے، اپنی ماں کو بھی بلا لو اور اپنی بیویوں کو بھی. ماں آ جاؤ، سب آ جاؤ، دروازہ کھل چکا ہے. ہائے خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. تو نے ہم پر کرم کیا اور اپنے غضب سے بچا لیا. ابا چھوڑ دیں آپ جانوروں کو. ہاں بیٹا، لیکن ایک دم نہ چھوڑنا ساروں کو. پاک جانوروں میں سے کچھ ان کے پنجروں میں رہنے دینا. خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھائیں گے. ابا جی. ہاں بیٹے سم. مجھے پورا یقین ہے کہ خدا نے ہماری اس قربانی کو ضرور قبول فرمایا ہوگا. بلکہ اس نے ہمارے ساتھ اور ہماری نسل کے ساتھ ہی ایک عہد بھی باندھا. عہد باندھا ہے؟ ہاں یافت بیٹے، ذرا اوپر آسمان کی طرف تو دیکھو. ہیں ابا جی، یہ کیا ہے؟ سم بھائی، سم ذرا اوپر دیکھو. اوہ، اتنے سارے رنگ. ابا، آسمان پر رنگ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ پھر کوئی مصیبت؟ نہیں بیٹے، یہی تو خدا کا عہد ہے کہ پھر وہ کبھی اس دنیا کو اور اس کے تمام جانداروں کو پانی کے طوفان سے ہلاک نہیں کرے گا. اسی لیے خدا نے یہ کمان بادلوں میں رکھی ہے اور یہی کمان اس کے ابدی عہد کا نشان ہے. جی، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرنا خدا تعالیٰ کے حضور بھی مقبول و منظور ٹھہرتا ہے، اور یقیناً ہمیں بھی خوشی بھی ملتی ہے اور خدا سے برکت بھی ہم پاتے ہیں. تو بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ کا. آئینہ کے سامنے ہے علم اور بے علمی. آئیے مل کر سنتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ علم، یہ کیا تم ہر وقت کتابوں اور کمپیوٹر میں کھوئے کھوئے سے رہتے ہو؟ تو کیا میں بھی تمہاری طرح دنیا بھر سے بے خبر رہ کر بیکار پھرتا رہوں؟ اور جسے تم بیکاری کہہ رہے ہو، یہ بڑی کارآمد چیز ہے علم. کیا کیا کیا؟ ارے دیکھو، یہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرا وقت برباد نہ کیا کرو بے علمی. جاؤ اور موج اڑاؤ. وقت تو تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کر برباد کرتے ہو علم. آؤ میرے ساتھ ان کتابوں سے باہر نکل کر دیکھو، دنیا میں کتنی دلچسپیاں ہیں. تمہارا کیا خیال ہے بے علمی، میں دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر ہوں؟ ہاں علم، خیال ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے خود کو کتابوں اور انٹرنیٹ میں قید کر کے دنیا سے تعلق توڑ لیا ہے. تلفظ بھی صحیح نہیں ہے تمہارا. ارے تمہیں کیا خبر بے علمی کہ دنیا ایک ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین میں سمٹ کر رہ گئی. ہائے ہائے علم، تمہارا تو دماغ ہی الٹ گیا پڑھ پڑھ کے. اتنی بڑی دنیا کو اتنا چھوٹا کہتے ہوئے تمہیں اپنی لا علمی پر افسوس نہیں ہوتا؟ ارے مجھے تو تمہاری ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے بے علمی. تم اپنی آنکھوں سے جہالت کی پٹی اتار کیوں نہیں دیتی؟ تم بھی چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح نہ ختم ہونے والے سمندر میں کود جاؤں؟ تم علم کے سمندر میں غوطہ لگا کر تو دیکھو. ہاں، تاکہ ڈوب جاؤں. لو بھائی، تمہیں عقل و دانش کے نایاب موتی ملیں گے. اور مچھلی ملتی تو میں جاتی. میں کتابوں میں تمہاری طرح وقت برباد کرنے کی بجائے کوئی ہنر کیوں نہ سیکھ لوں؟ لو، ہنر بھی علم کا ایک ذریعہ ہے بے علمی.
तुम इस तरह भी मेरे करीब आ सकती हो। मैं तुम्हारे चांसे में आने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी चाहत में कई साल स्कूलों कॉलेजों के धक्के खाने वाले आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ओहो हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई। अरे बाबा, मैंने कब दावा किया है कि मैं रोजगार की सीढ़ी हूँ? अरे मैं तो आदमी को इंसान बनाता हूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसी इंसानियत कि आदमी इंसान बनने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती 15-20 साल बर्बाद कर दे। तौबा तौबा, तुम्हारे साथ बहस करना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अरे जाओ बाबा, मेरा दिमाग मत चाटो। तुम हर वक्त इल्म का रोना रोते रहते हो। इल्म, आओ मेरे साथ, मेरे हम सफर बन जाओ, फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। अरे रहने दो बाबा, देखो मैं तुम्हारी तरह शुतरे बेमहार नहीं हूँ। मैंने कम वक्त में ज्यादा लोगों के पास पहुंचना। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो ताकि किसी को समझ ही ना आए। भाई देखो, मैं ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता हूँ कम वक्त में। हाँ, जिन्हें तुम अपने चाहने वाले समझते हो वो भी मेरी मोहब्बत के असीर हैं। अब तुम्हारे नाम पर मैंने लोगों के ज़हनों को अपना ठिकाना बना लिया। क्या खाक ठिकाना बनाया? ये भूल है तुम्हारी बेलमी। मेरी अहमियत का अंदाजा तुम साइंसी तरक्की से लगा सकती हो। तरक्की? आज दुनिया में जो तरक्की और शऊर की लहर चल निकली है वो सब मेरी वजह से। तुम्हें गलत फहमी हो गई अपने बारे में। अब तुम्हारा चल चलाओ है। लो, तालीमी इदारों में तुम्हें जलील करके रख दिया गया। भूल है तुम्हारी। और तुम्हारे चाहने वालों ने डिग्रियों की सूरत में तुम्हें बेचना शुरू कर दिया। और तुम चंद एक गलत लोगों की वजह से मुझे बदनाम नहीं कर सकती। तुम तो पहले बदनाम हो, मैं तुम्हें क्या बदनाम करूं? बाबा, मैं तो चश्मा फैज हूँ जिससे पूरी इंसानियत सैराब होती है। अब तुम चश्मा बांध जाते हो कभी दरिया। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो इतने मुश्किल रस्तों से गुजर कर इस चश्मे से प्यास बुझाए। मैंने लोगों पर अपना जादू करके उन्हें इतना मसरूफ कर दिया है कि उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं रहा। अब तुम मुंह छुपाते फिरोगे और मैं हर तरफ फैलती चली जाऊंगी। और हाँ, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? जी, तो मुकालमा आराई सुनी आपने इल्म और बेइल्मी के दरमियान। कहते हैं कि इल्म होना अच्छी बात है, लेकिन इल्म के साथ अगर अमल हो तो फिर तो सोने पे सुहागा का काम करता है। जी हाँ, सिर्फ इल्म होना ही काफी नहीं बल्कि अमल होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी तालीम के साथ साथ तरबियत भी लाजमी है। सारे प्रोग्राम के बारे में आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और आप हमारी फेसबुक पर हमें विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद। हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप हमें खत लिख सकते हैं इस पोस्टल एड्रेस पर। प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS आप कर सकते हैं इस नंबर पर 0333482593 यानी 0333482593 और व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 0305337737 यानी 0335337737 तो जरूर कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिएगा, हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वक्त आ गया कि हम चंद लम्हात संजीदगी में यानी दुआ में गुजारें और खुदा ताला के हुजूर अपनी मिन्नतें और इल्तिजाएं पेश करें। खुदावंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए और उन तमाम नेमतों के लिए जिनसे आपने हमें नवाज रखा है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें हिकमत और दनाई अता की ताकि हम इल्म हासिल कर सकें और उन सब भेदों को जान सकें, दरियाफ्त कर सकें जो इस कायनात में आपने हमारे लिए छिपा रखे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने वतन अजीज के लिए और अपने वतन अजीज की खुशहाली, बहाली और सलामती की दुआ करते हैं। तमाम लिसनर्स के लिए जो प्रोग्राम राहे जिंदगी को सुनते हैं, उनके खानदान और अजीजों कारब के लिए, दोस्तों के लिए आपका फजल और आपकी बरकत चाहते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इसी के साथ अब प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हुआ जाता है, तो आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए रीबा नईम को। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।